ایک پیناڈول کی گولی تو تم خرید کر دے نہیں سکتے، اس سے اچھا کہ میں کہیں جاب ہی کر لوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاؤس وائف ڈیلی ولاگ میں خوش آمدید۔ ایک بہت ہی پیاری صبح، ایک بہت ہی پیارے دن اور اپنے رب العالمین کی بہت بڑی رحمت کے امیدوار بنتے ہوئے ہم اپنے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا ولاگ بالخصوص تمام ہاؤس وائف کے لیے ہے جو اکثر لڑتی جھگڑتی، غصہ اور شکایت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ پورا دن ہم گھر کا کام کرتے ہیں اور کام کرنے کے بعد بھی ہمیں اگر سر میں درد ہے تو اس کی گولی بھی میسر نہیں ہوتی۔ تو ایسی شکایت جو ہے وہ ہرگز نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ گھر پہ بیٹھے ہیں، بستر کے اندر بیٹھے ہیں، ہر چیز آپ کو وقت پر مل رہی ہے، لیکن جو گھر سے کمانے کے لیے گھر سے باہر نکل رہے ہیں، جو اتنی کڑاکے کی سردی میں، تو انہی کو معلوم ہے کہ کتنی مشکلات اور مصیبتوں سے گزر کر وہ رزق حلال کما کے اپنے گھر پہ لے کے آتے ہیں۔ ہر ایک انسان میں کی زندگی میں کبھی دکھ اور سکھ کے سارے لمحات ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ وہی خاوند ہے جو آپ کی ہر خوشی اور ہر تکلیف میں آپ کو ایک سے بڑھ کے ایک چیز خرید کر دیتا ہے، لیکن کبھی اگر زندگی میں حالات ایسے ہو جاتے ہیں، اتار چڑھاؤ آنا، اور جو رزق ہے وہ رب العالمین کی دین ہے، کبھی کم اور کبھی زیادہ زندگی میں ہوتا ہی رہتا ہے، تو کبھی بھی ایسے دل آزاری اور دل دکھانے والی جو باتیں ہیں وہ ہرگز نہیں کرنی چاہیے، بلکہ وقت اور زندگی کو بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش کرتی رہنی چاہیے۔ ایک بہترین خاتون خانہ جو ہے وہ اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش دن رات کرتی رہتی ہے۔ میں کچھ ایسی زندگی میں اپنی ایک ایسی فیملی فرینڈ آپ اس کو بول سکتے ہیں یا دوست بول سکتے ہیں، ان کو جانتی ہوں کہ ان کی جب شادی ہوئی تو میرے سامنے ہی بہت اچھے طریقے سے دھوم دھام سے جس طرح شادی ہوتی ہے شادی کر دی گئی، لیکن شادی کے کچھ ہی عرصے بعد وہ واپس آ گئی اور شکایت کرنے لگی کہ جو میرے خاوند ہیں وہ میرا خرچ نہیں اٹھا پاتے، مجھے اچھا نہیں رکھتے، میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا، تو اس میں ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دے دیا۔ پھر سب گھر والے جو تھے وہ اکٹھے ہوئے، بیٹھے، سمجھایا بجھایا، ان کو واپس بھیجا اور دونوں فریقین کی باتیں سنی گئی اور دونوں کو سمجھایا گیا اور پھر واپس بھیج دیا گیا۔ پھر تقریباً 2 سے 3 بار ایسا ہوا کہ ان کے گھر والے ان کو مناتے تھے اور منا کے بھیج دیتے تھے، لیکن 1 سے 2 مہینے بعد پھر وہی مسئلے مسائل اور وہ دوبارہ اپنے گھر آ کر اپنی مدر کے گھر آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اسی لڑائی اور جھگڑوں اور منانے اور ناراض ہونے کے چکر میں ان کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے دیے، لیکن ہر بار ہی وہ واپس لوٹ آیا کرتی تھی۔ ایک بار ان کی مدر جو تھی نا، ان سے کچھ بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ جب تک تو وہ اس کو اچھے کپڑے جوتے چیزیں لے کے دیتا رہتا ہے، اس کا دل خوش رہتا ہے، لیکن مزدور کرنے والا انسان ہے، کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اچھے کپڑے جوتے اور چیزیں نہیں مل پاتی تو یہ فوراً ناراض ہو کے اور لڑ جھگڑ کے نہ واپس آ جاتی ہے، تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے جب میں ان سے ملی کہ تو زندگی کافی آگے بڑھ چکی ہے، ہر کوئی اپنی زندگی میں خوش ہے، لیکن ابھی بھی وہ ایک بیٹا جو تھا وہ خاوند لے گیا اور ایک بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی اور ایک بیٹا اس کے پاس ہے، تو ابھی بھی زندگی اس کی ایسے ہی رکی ہوئی ہے کہ جیسے ایک بیٹے کے ساتھ میکے میں بیٹھنا، پہلے ماں اور باپ تھے، اب جب بھابھی آ گئی ہیں ان کے گھر میں تو زندگی کتنی بدل چکی ہوگی۔ کبھی اس کو شکایت کرتے ہوئے تو نہیں سنا، لیکن جب میں اس کو دیکھ رہی تھی، اس کی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اگر یہی اپنے گھر کو بسانے کی کوشش کرتی، اس کے شوہر چاہے کم رزق لاتے یا تھوڑا جتنا کما کے لاتے اس کو مینیج کر کے بہتر سے بہترین طریقے سے زندگی گزارنے کی کوشش کر رہی ہوتی تو یقیناً یہ اپنے گھر کی ملکہ ہوتی، اس کے بچے اپنے باپ کی پیار سے محروم نہ ہوتے۔ جو بیٹا اس کے پاس ہے اس کو اپنے جو باپ کی محبت ہے وہ اس کو مل رہی ہونی تھی، اور جو بیٹا باپ کے پاس ہے وہ اپنی ماں کی محبت سے محروم نہ رہتا۔ تو زندگی کو بہتر بنانے کے لیے میاں اور بیوی دونوں کو ہی شانہ بشانہ کندھے سے کندھا ملا کر چلنا پڑتا ہے۔ جو اگر آپ کے نخرے اٹھا رہے ہیں، کبھی ہو سکتا ہے انہیں بھی غصہ آ سکتا ہے کہ باہر وہ کن حالات سے، کن مشکلات سے اور کسی کی کیسی کڑوی اور غصیلی باتیں سن کے گھر آئیں اور آتے ہی شکایتوں کا انبار لگا دیا جائے، تو لڑائی اور
اور جھگڑے ہی اس کا سبب بنتے ہیں۔ تو ایک عورت جو کہ شان سے اپنے گھر میں رہے، اس کا شوہر کم کماتا ہو یا زیادہ کماتا ہو یا جس بھی حالات میں اس کو رکھتا ہے نا، جب بھی وہ اپنے میکے جائے گی تو اس کو بہت زیادہ عزت ملے گی، سر اور آنکھوں پر بٹھایا جائے گا، سسرال میں اس کا مقام ہوگا، اس کی نندوں کی نظر میں جو اس کی نند وغیرہ ہوں گی ایک مقام ہوگا کہ ہمارے بھائی اور بھابھی کا یہ گھر ہے۔ لیکن اگر روٹھ کے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ایک پیناڈال کی گولی بھی آپ مجھے خرید کے نہیں دے سکتے، میں تو خود جاب کر لوں گی، میں تو خود گھر بسا لوں گی، تو یہاں آپ غلط ہو جاتے ہیں۔ اکثر ہی ایسا ہوتا ہے کہ جنہیں میکے میں رہنا پڑتا ہے تو اپنے دل کے دکھ وہی جانتے ہیں، نہ وہ سسرال میں لوٹ سکتے ہیں، لڑائی جھگڑے جو انہوں نے اتنے کیے تھے ان باتوں کی وجہ سے، نہ ہی وہ اپنے میکے سے جا سکتے ہیں۔ تو زندگی کو بہتر سے بہترین بنانے کا حل یہی ہے کہ شوہر کی کما کر لائی گئی رزق حلال ہی میں گزارا کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگر کبھی زندگی میں اتار چڑھاؤ، دکھ اور سکھ آتے رہتے ہیں، کبھی رزق کم اور کبھی زیادہ، تو خوشی خوشی اس میں گزارا کرنے کی کوشش کیجیے۔ آپ کی زندگی تبھی بہتر سے بہترین ہوگی، تبھی آپ کو سسرال میں، میکے میں، رشتہ داروں میں آپ کی عزت تبھی بن پائے گی جب آپ اپنے خاوند اور بچوں کے ساتھ رہیں گے۔ تو اپنے شوہر کے کندھے سے شانہ بشانہ کندھا ملا کر چلتے رہیے اور زندگی کو بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش کیجیے۔ یہی تھا میرا آج کا ایک میسیج، یہی تھی میری آج کی ایک اچھی بات، اور ساتھ ہی میں تھی میری آج صبح کی ناشتے کی روٹین جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجیے، اگر چینل پر نئے ہیں سبسکرائب بھی ضرور کیجیے۔